بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں ہوں سلمان حسن. امریکی سازش کا بیانیہ. امریکہ کا جو یار ہے وہ غدار ہے. امریکہ نے یہ کر دیا, ہر چیز کے پیچھے امریکہ ہے. یہ کس کا بیانیہ تھا؟ یہ عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا. اور ڈے ون سے جس دن سے عمران خان صاحب یہ بیانیہ لے کے چل رہے تھے, الحمدللہ میں ان لوگوں میں شامل تھا, یا ان چند لوگوں میں شامل تھا جو کم از کم اس امریکی سازش کے اوپر بالکل بھی یقین نہیں کر رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویڈیو کی تھی, اس میں یہ بتایا تھا, جب یہ سارا جو ڈرامہ ہے یہ شروع ہوا تھا تو اس وقت میں نے یہ بتایا تھا کہ دیکھیں خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ماضی میں سازش کر چکا ہے, سازشیں ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, امریکہ ماضی میں کر چکا ہے, لیکن وہ دور الگ تھا. 1953 میں کی تھی اس نے. اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے ڈاکٹر مصدق ایران کے, ان کو ڈپوز کیا تھا, اور اس کے لیے بڑی پلاننگ ہوئی تھی, سب کچھ ہوا تھا. CIA نے بعد میں جو ہے وہ 30 سال کے بعد جب اپنے پیپرز جاری کیے تھے تو اس میں بتا دیا تھا کہ ہاں جی یہ سب کچھ ہم نے کیا تھا, یہ ہمارا ایک پورا ایک پلان تھا. لیکن یہ جو اسپیسیفک معاملہ تھا, میں بار بار کہتا تھا کہ اس پر مجھے بالکل یقین نہیں ہے کہ یہ کوئی امریکی سازش یا کوئی غیر ملکی سازش ہے جس میں خان صاحب جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور اس میں بہت سے لوگ ملوث ہیں, جس میں بقول خان صاحب کے کہ جی پیسہ چلا, اور پیسہ چلنے کے بعد ان لوگوں کو پیسہ دیا گیا, اور پیسہ استعمال کرتے ہوئے عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اسے ختم کیا گیا. کیوں؟ اس سب کا جو ریزن ہے وہ تو خان صاحب دیتے رہے, لیکن جو ان پر شک کا اظہار کیا جاتا تھا اب وہ آہستہ آہستہ یقین میں بدلتا جا رہا ہے. اور اس کو یقین میں بدلنے کے لیے جو تازہ ایک چیز سامنے آئی ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی آڈیو. جی ہاں, عمران خان صاحب کی جو آڈیو آئی ہے اس نے بہت سے لوگوں کے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک ڈاؤٹس تھے اسے ختم کر دیا ہے. ٹھیک ہے, مجھے ویسے تو خیر ڈاؤٹ نہیں تھا, مجھے ڈے ون سے یقین تھا کہ یہ سب ایک پولیٹیکل گیمک ہے عمران خان صاحب کی. بہت سے لوگ ظاہر ہے, بہت سے جو ان کے ڈائی ہارڈ ورکرز ہیں, فینز ہیں, وہ ابھی بھی توجیحات دیں گے, وہ ابھی بھی طرح طرح کی باتیں کریں گے. دیکھیں جی اس میں خان نے یہ کہا, یہ والی جو بات کی ہے نا وہ دراصل یوں نہیں, وہ یوں ہے, یہ ہوگا اور یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ ظاہر ہے جو مختلف یوٹیوبرز ہیں ان کو سنتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں, تو وہ تو ڈیفینڈ کریں گے, اور کرنا بھی بنتا ہے, ظاہر سی بات ہے, ان کا بیانیہ ہے, آپ اس کو ڈیفینڈ بھی کریں. اگر آپ اس طرح سے سوچیں گے نا کہ ایک ایسی رائے آپ دیں, تو پھر آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ جو خان صاحب نے باتیں کیں اس دوران میں, جو بیانیہ اپنایا, اب وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے. جو تازہ آڈیو آئی ہے اس میں آپ نے ظاہر دیکھ ہی لیا ہوگا, سن ہی لیا ہوگا کہ خان صاحب جو ایک بات بار بار کر رہے ہیں وہ یہ کہ جی سائفر جو ہے اس پر ہم نے صرف کھیلنا ہے. جملہ ذرا آپ دلچسپی والا جملہ ہے, بڑا زبردست, کہ جی سائفر پر ہم نے صرف کھیلنا ہے. اور ایک بات جو اس ویڈیو میں انہوں نے آڈیو میں جو انہوں نے کہی ہے, جو سنی بھی جا سکتی ہے, وہ یہ کہ جی امریکہ کا نام نہیں لینا, اس پہ ہم نے صرف کھیلنا ہے. اور یہ فیکٹ ہے, آپ دیکھ لیں, جب یہ حکومت ہٹی اور خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پہلا جلسہ کیا, نام نہیں آیا تھا اس میں, نام نہیں لیا انہوں نے بالکل بھی, اور انہوں نے کہا کہ جی وہ ایک ملک ہے جس کے جو سفیر تھے اس نے یہ دھمکی دی, اور اس طرح وہ خط لہرایا انہوں نے. آپ ظاہر سب کچھ یاد ہے, لیکن امریکہ کا نام انہوں نے بعد میں لیا تھا, جب وہ ایک ٹی وی پر بیٹھ کر جو پوری قوم سے جو خطاب کرتے ہیں پریس کانفرنس کے تناظر میں, اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی. اور ایک اور بات, اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس گفتگو میں امریکہ کا نام غلطی سے لے لیا تھا, ٹھیک ہے, تو یہ بھی ان کی سوچ ہے. عمران خان صاحب نے غلطی سے نام نہیں لیا تھا, وہ ویڈیو جا کے دوبارہ دیکھیے گا, بڑے تیز ہیں عمران خان صاحب, انہوں نے جان بوجھ کے نام لیا تھا. جب آپ نے بیانیہ بنانا ہو نا, اور وہ بھی پاکستان میں, اور وہ بھی ایک ایسا بیانیہ کہ جس میں آپ صرف امریکہ کا نام لے لیں گے, جی امریکہ ٹھیک ہے سازشی, غدار, امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے, تو لوگ آرام سے یہ بیانیہ خرید لیتے ہیں, بائی کر لیتے ہیں. لوگ جوک در جوک آپ کے جلسوں میں جائیں گے, لوگ اپنی ڈی پیز پہ لگا دیں گے کہ جی ہاں جی امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے. یہ چیز بکتی ہے پاکستان میں, اور وہ بکی, خان صاحب نے اس کو کیش کیا. اور یہی جو ہے وہ آڈیو میں جو باتیں سنی جا سکتی ہیں ان کی اس آڈیو لیک میں. بائی دا وے یہ بڑا دلچسپ سیزن چل رہا ہے, اور آخر میں جو ہیکر صاحب جو یہ ریلیز کر رہے ہیں ان سے ایک مؤدبانہ ریکویسٹ کروں گا, وہ بھی آگے چل کے میں بتاتا ہوں وہ ریکویسٹ کیا ہے. بہرحال اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری تھے نا وزیر اعظم کے, ان کی بیسیکلی اس میں آڈیو سنی جا سکتی ہے, جو دوسرے شخص ہیں جن کی آواز آ رہی ہے عمران خان صاحب کے علاوہ. اچھا جی, اعظم خان کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس سائفر کی کاپی نہیں ہے, انہوں نے یہ کیسے نکال دیا. شاہ محمود قریشی اور فارن سیکرٹری کے ساتھ سائفر پر ایک میٹنگ کر لیتے ہیں. شاہ محمود قریشی
لیٹر پڑھیں گے اور ہم اس کی کاپی بدل دیں گے. بڑا بھی زبردست. اور اس کا تجزیہ اپنی مرضی کے منٹس میں کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی منٹس تو میرے ہاتھ میں ہے نا. خان صاحب کو وہ یہ کہہ رہے ہیں منٹس تو میرے ہاتھ میں ہیں. اچھا جی. پھر اس میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کی آواز جو ہے وہ آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی میٹنگ میں شاہ محمود, اعظم خان اور سیکرٹری خارجہ سہیل جو ہیں انہیں بلا لیا جائے. اور انہوں نے بیسیکلی یہ جو جملہ ہے نا جو بار بار رپورٹ بھی ہو رہا ہے, چینلز پہ بھی چل رہا ہے, جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان نے کہا کہ اسے غیر ملکی سازش بنا دیتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ یہ اس آڈیو لیک میں سنائی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. جہاں وہ آڈیو ختم ہوتی ہے, وہاں جہاں ختم ہوتی ہے وہ کچھ غیر ملکی سازش ایک لفظ وہ یوز کر تو رہے ہیں, لیکن اسے سازش بنا دیتے ہیں یہ کلیئرٹی کے ساتھ وہاں پر نہیں ہے. بنائی انہوں نے, ٹھیک ہے, بنا دیتے ہیں یہ اس آڈیو لیک میں نہیں, یہ بنائی ضرور انہوں نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے جس طرح سے وہ لے کے چلیں کہ جی امریکہ جو ہے اس نے یہ ساری سازش کی اور پورا پلان بنایا اور لوگوں کو استعمال کیا, اپوزیشن کو استعمال کیا اس وقت کی. بہرحال خان صاحب سے اس کے بعد جب پوچھا گیا کہ خان صاحب آپ اس آڈیو کے بارے میں کیا کہیں گے, تو وہ جناب بڑے اس وقت کانفیڈنس کے ساتھ, بڑے دیدہ دلیری کے ساتھ, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کی آڈیو آئی تھی نا, تو اس پر جیسے ہی شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس بات کا انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں جی یہ جو ہے وہ اس میں یہ گفتگو ہوئی ہے, تو فواد چودھری صاحب نے کیا کہا تھا کہ جی اب تو تصدیق ہو گئی تصدیق, اب ضرورت نہیں ہے تحقیقات کی, یہ تو انہی کی آڈیو ہے. تو اسی وقت مجھ سمیت بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی انتظار فرمائیے, ایسا نہ ہو کہ آگے اور بھی آڈیوز آ جائیں, اس کو بھی پھر آپ کو یہی کہنا پڑے گا. کیونکہ جب اس طرف کی آڈیو کوئی آتی ہے نا, چاہے وہ کسی کی بھی ہو, تو یہ کہا جاتا ہے نہیں جی وہ تو میمکری ہے, وہ تو کسی نے آواز نکالی ہے, مبینہ ہے, فورنزک ہونا چاہیے. تو پھر سب کا فورنزک ہونا چاہیے. شہباز شریف صاحب بھی بڑے تیز ہیں, انہوں نے فوراً اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں جی آڈیو میری ہے, کیونکہ انہیں بھی شاید پتہ تھا کہ آنے والے دنوں میں یا چند گھنٹوں میں خان صاحب کی بھی آڈیو آ سکتی ہے. خیر خان صاحب کی آڈیو آئی اور اس میں یہ بات جو ہے وہ اب سنی جا سکتی ہے. لیکن بار بار میں آپ کو پھر بتا دوں, واضح کر دوں کہ غیر ملکی سازش بنا دیتے ہیں یہ خان صاحب نے کم از کم اس آڈیو میں جہاں یہ ختم ہوتی ہے یہ بات نہیں سنی جا سکتی. ٹھیک ہے. یہ کوٹ ہو رہی ہے, یہ کہیں ضرور جا رہی ہے. اور خان صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سائفر اگر لیک ہو جائے تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ کتنی بڑی سازش ہوئی ہے. لیکن خان صاحب خدا کے واسطے پہلے ہی اس ملک میں جو مسئلے مسائل ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ نے اپنا بیانیہ بنایا, لوگوں کو جلسوں میں بلایا, نعرے لگائے, آپ نے بڑے بڑے نعرے لگائے, لوگوں کو مطلب سمجھ میں نہیں آتا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں جی امریکہ سازش کر رہا ہے, ٹھیک ہے, دوسری طرف آپ امریکہ سے کے پی میں گاڑیاں بھی لے رہے ہیں, اور آپ ایک فرم ہائر کرتے ہیں, اس کو آپ ڈالر میں پے کرتے ہیں, پھر اس فرم کے جو ہائر کردہ لوگ ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری سے آپ کی پسند کے سوال کرتے ہیں کیونکہ آپ نے انہیں پے کیا ہے. تو ایک طرف آپ فرم ہائر کر کے آپ اپنی مرضی کی لابنگ کروانا چاہ رہے ہیں امریکہ میں کہ جی آپ کی جماعت جو ہے اس کی جو بھی ان کے نزدیک ایک امیج خراب ہوئی ہے وہ امیج ٹھیک ہو جائے, اور دوسری طرف آپ معصوم اور جو سادہ لوگ ہیں جو جلسے میں آپ کے آ جاتے ہیں جھنڈا اٹھا کے اور تعریفیں کرتے ہیں, آپ کی نعرے لگاتے ہیں, ان کو آپ کہہ رہے ہیں امریکہ جو ہے وہ سازش کر رہا ہے. تو یہ بڑے مطلب یعنی کہ دوہرا معیار ہے, اور اس پہ ظاہر سی بات ہے خان صاحب جو ہیں وہ پھر بھی کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں. اچھا آخر میں ذرا ایک جو ہیکر ہے نا, یہ جو سیزنز چل رہا ہے, اس وقت سیزن جو چل رہا ہے اس سیزن میں روز ایک نئی ایپیسوڈ آ رہی ہے, تو اس سے میری گزارش ہے, اور وہ یہ کہ آپ جب آڈیو دیں جو بھی جاری کریں, ٹھیک ہے, پتہ نہیں آپ کو پیمنٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, لیکن ظاہر ہے کہا تو یہ جا رہا ہے کیونکہ یہ لگی ہوئی تھی ڈارک ویب کے اوپر کہ جی اتنے کی ہوگی اتنے کی نہیں ہوگی. بہرحال پتہ چل جائے گا شاید آنے والے دنوں میں, کیونکہ جو ایک میٹنگ ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہماری قومی سلامتی کی, اس میں یہ سب کچھ ڈسکس ہوا ہے. لیٹس ہوپ کہ پتہ چلے کہ جی کون اس میں ملوث ہے کون نہیں, لیکن یہاں پر بہت ساری چیزیں ہو چکی ہیں, کسی کا کچھ نہیں پتہ چلتا کہ کیسے ہوئی کیا ہوئی. لیکن یہ جو سیزن ہے بڑا دلچسپ ہے, روزانہ ایک اس میں نئی ایپیسوڈ آ رہی ہے. تو کائنڈلی ہیکر صاحب آپ کم از کم جو آڈیو لیک کرتے ہیں نا وہ مکمل کیا کریں, ٹھیک ہے. آپ تو ابہام میں مت ڈالو نا, جو باقی سیاستدان ہیں ان کو ڈالنے دو, وہ ڈالتے ہیں ابہام میں قوم کو, آپ مت ڈالو. آپ اپنا کام جو ہے وہ کم از کم طریقے سے کریں نا, آڈیو پوری دیں تاکہ لوگ ابہام میں نہ رہیں. اب مسئلہ یہ ہے, میں بڑے کلیئرٹی کے ساتھ یہ بار بار کہہ رہا ہوں, کیوں, اس لیے کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ نہیں یار جو سچ ہے اسے کہا جائے, جھوٹی آس امید جھوٹے نعرے یہ نہ لگائے جائیں کہ نہیں جی خان صاحب نے کہ ہم کہہ رہے ہیں جی ہاں جی اس میں یہ آڈیو نہیں آ رہی ہے. لیکن جو دوسری طرف کے یوٹیوبرز ہیں یا دوسری طرف کے جو مبینہ صحافی ہیں
وہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ بات کی کب ہے خان صاحب نے. اچھا باقی ساری کی ساری جو ہیں وہ صحیح ہے, وہ اعظم خان جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں اپنی مرضی کے منٹس بنا لوں گا, تو خان صاحب کو اسی وقت سنب کرنا چاہیے تھا. کیوں بھائی تم کون ہوتے ہو اپنی مرضی کے منٹس بنانے والے؟ جو ہوگا وہ تمہیں کرنا پڑے گا. لیکن نہیں, کھیلنا تھا نا, ظاہر سی بات ہے. تو اب کھیلیں. اب آپ نے قوم کے ساتھ کھیلا اور قوم جو ہے وہ اب پتہ نہیں اپنے مستقبل کے ساتھ کھیلے گی. وہ لوگ جو آپ کے جلسوں میں آتے ہیں, اس پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے. اس میں یہ جھوٹ, سیاسی بیانیے, غلط باتیں, جھوٹی امیدیں آس نہ دلائیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.